امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے یہ حکم نافذ کروایا کہ اولاد رسول کے جوانوں کی لاشوں سے سروں کو کاٹ لو اور ان پہ گھوڑے دوڑاؤ، اور رسول اللہ کی نواسیاں، بیٹیاں، ان کی خاندان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کے جوانوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ میرے شہر شام لے کے آؤ، میری دربار لے کے آؤ، میں دنیا کو بتاؤں کہ میں نے اس خاندان کا کیا حشر کیا، ان کے جوانوں کو مار دیا، ان کی عورتوں کو بے عزت کر دیا۔ بس آل رسول کو قید کر دیا گیا، کٹے ہوئے سروں کے ساتھ رسول اللہ کی نواسیاں بازاروں اور بدنام گلیوں سے گزر گئی۔ جب شام تک پہنچی تو یزید نے یہ پیغام بھجوایا کہ رسول اللہ کے خاندان کو شہر سے باہر ٹھہراؤ، پہلے میں اپنا شہر شام سجا لوں۔ تاریخ میں ہے کہ یزید نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جیسے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو ویسے نئے کپڑے پہنو۔ شہر کی گلی گلی چوراہے کو سجایا اور سب سے کہا اپنی چھتوں پہ چڑھ جاؤ، اور جب اولاد رسول، اولاد علی شام میں داخل ہو تو ان کو پتھر مار کے ان کا استقبال کرو، ان کو بتاؤ کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ 3 دن تک رسول اللہ کی بیٹیاں شہر سے باہر غریبوں اور بے وارثوں کی طرح بیٹھی رہی۔ بس جب شہر پورا سج گیا، لوگ سب تیار ہو گئے تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بلایا گیا۔ کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، کہیں سے کوئی توہین کرتا ہے، وہ تمام لفظ اللہ کے رسول کے خاندان نے برداشت کیے۔ امام حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ کچھ لوگ ہنس بھی رہے ہیں، کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا سر ہے جو نوکے نیزہ پہ سوار ہے پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بس جب سید زادیاں اور امام سجاد قیدی ہو کے یزید کی دربار آ پہنچے تو یزید خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے امام حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے پیش کیا۔ یزید اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے کے امام حسین کے پاک لبوں پہ مار رہا تھا اور ہنس ہنس کے یہ کہہ رہا تھا، کاش آج میرا بابا زندہ ہوتا، کاش آج میرا دادا زندہ ہوتا، ان کو بتاتا کہ میں نے بنی ہاشم کے ساتھ کیا کر دیا۔ رسول اللہ کے نواسے کی توہین کر ہی رہا تھا۔ اتنے میں یزید نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ درباری خطیب سے کہا کہ آؤ ممبر پہ، دنیا کو بتاؤ کہ بنو امیہ اس زمین پہ کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ پکا ہوا خطیب ممبر پہ آیا اور یزید کی شان میں قصیدے گانے لگا۔ اتنے میں امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے کہنے لگے، اے خطیب، افسوس ہے کہ تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کیا ہے، بس تم نے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا۔ پھر امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا، اے یزید، مجھے بھی اجازت دے کہ میں اپنے خاندان کا تعارف کرواؤں۔ لوگوں نے کہا کہ یزید یہ بیمار قیدی جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رسوا کھڑا ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا، دے دو اس کو بھی اجازت۔ بس یزید تکبر کے نشے میں مست کہنے لگا، آؤ اپنا تعارف کرواؤ۔ امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ممبر پہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں، تعریف اس اللہ کی جو تعریف کے قابل ہے۔ اے لوگو، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی اور 7 چیزوں سے ہمیں برتری حاصل ہے، اور وہ 6 یہ ہیں، علم و حکمت، حلم و بردباری، جود و سخا، فصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری، اور مومنین کے دلوں میں محبت و مودت۔ اور ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں کہ اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، امت کے صدیق اور جواں مرد علی و جعفر ہم میں سے ہیں۔ روز محشر اللہ نے یہ اعزاز ہمارے خاندان کو بخشا کہ جب تک علی حوض کوثر کا جام نہ پلائے کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ رسول اللہ کے شیر حمزہ بن عبد المطلب ہم میں سے ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد جن کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا وہ حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ اللہ نے جس عورت کو تمام عورتوں کی سردار بنایا
وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہم میں سے ہیں۔ جو آخری حجت زمانے پہ قائم ہوگی وہ مہدی ہم میں سے ہیں۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کو میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اپنی ابا سے حجر اسود اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگایا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے معراج پہ بلایا۔ اے لوگو، میں اس محمد کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے تمام نبیوں پہ فضیلت بخشی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میں اس کا فرزند ہوں جو وحی خدا کی سوا بولتا نہ تھا۔ ہاں، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، وہ علی جس کی وجہ سے کافروں نے کلمہ پڑھا۔ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جب وہ دربار آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کے تعظیم کیا کرتے تھے۔ میں حسن و حسین کا فرزند ہوں جن کو اللہ کا رسول اپنے کندھوں پہ سوار کر کے دنیا کو بتایا کرتے تھے کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ میں اس کٹے ہوئے سر کا وارث ہوں، میں اس خون میں رنگین کفن کا وارث ہوں، میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے کربلا کی زمین پہ قتل کیا گیا۔ میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس پہ نماز میں حملہ کیا گیا، اس کے سر سے امامہ اتار کے ان کا سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں رسول اللہ کی بیٹیوں کا وارث ہوں جن کو قیدی بنا کے تمہارے سامنے لایا گیا۔ بس بات جب یہاں تک پہنچی، لوگ رونے لگے، اپنا سر پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ یزید نے دیکھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اپنے وزیر سے کہا جاؤ اذان دو۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، امام سجاد نے کہا اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگوں پر تر نہیں۔ اذان دینے والے نے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو امام سجاد نے رو کے کہا بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے۔ رسول اللہ کی ان نواسیوں نے بے پردہ ہو کر پتھر کھا کھا کے دی ہے۔ اتنے میں اذان دینے والے نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا اے یزید بتا یہ محمد ہمارا جد ہے یا تمہارا جد ہے؟ یہ محمد اس کٹے ہوئے سر کے لب چومتا تھا، یہ محمد اسی حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتا تھا جس کا سر تم نے کاٹا ہے، اور اسی محمد کی بیٹیوں کو تم نے بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا ہے۔ اسی محمد کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، اسی محمد کا خون اس کٹے ہوئے گلے سے آج بھی بہتا ہے۔ بس لوگوں کے ذہنوں میں بغاوت نے جنم لے لیا اور یزید نے کہا جاؤ اس حسین کے بیٹے علی کو قید کر دو اور ان عورتوں کو بھی قید خانے میں ڈال دو۔ اور رسول اللہ کے خاندان کو دربار سے لے کر قید خانے کے اندھیرے میں ڈال دیا گیا۔ اور اس امام سجاد کے خطبے کا یہ اثر ہوا کہ اس دن سے لے کے آج تک ہر نیک انسان اس یزید ظالم پہ لعنت کرتا ہے اور اس مظلوم حسین سے پیار کرتا ہے۔ سلام ہو بیمار کربلا امام زین العابدین پر۔ صدیوں پرانا ہم شمسی جعفری سادات کا خاندانی اثاثہ، روحانی طاقت والا حسینی عقیق جس پہ خاص اسم اعظم دم کیے ہوئے ہیں، آج کل اور پرسوں کسی بھی پتھر کے ساتھ مہربان اسٹون سے مفت حاصل کریں۔ وہ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری حسینی عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کرتے اور اپنے عقیدت مندوں کو کہتے آج سے یہ عقیق اپنی شمس والی انگلی میں پہنا کرو، دیکھنا یہ حسینی عقیق تمہارے چاروں طرف ایک روحانی طاقت کو قائم
قائم کر دے گا۔ جہاں جہاں تم جاؤگے تمہاری اہمیت لوگوں کے دلوں پر حاوی ہوگی، تمہاری باتوں کو لوگ تسلیم کرنے لگیں گے، اور ساتھ ساتھ نظر، حسد، ہر قسم کی نحس طاقت کبھی بھی تم پہ حاوی نہیں ہوگی۔ فتح و کامیابی کے راستے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی بادشاہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی حسینی عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں، تاکہ وہ پورا سال اللہ کی پناہ میں رہیں اور ان کے وجود میں ایسا نور سما جائے کہ لوگوں کے نزدیک ان کی اہمیت قائم ہو، ان کی حاجتیں قبول ہو اور کسی بھی قسم کی نحس طاقت ان پہ حاوی نہ ہونے پائے۔ مہربان اسٹوڈنٹس کی طرف سے آج، کل اور پرسوں یہ روحانی طاقت والا حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ گفٹ دیا جا رہا ہے، تو ابھی فون اٹھائیں اور یہ خاص اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ مفت حاصل کریں۔ یاد رہے یہ روحانی طاقت والے حسینی عقیق محدود مقدار میں ہیں۔